چکی ہیں آپ کے علم میں؟ میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں. پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں, یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ایک لائٹر موڈ میں. قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا, وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. کیونکہ نبی الاسلام آخر الزمان ہے, خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنکلوڈ ہو رہی ہے. اب یہ کنکلوڈ, بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنکلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیے نا. تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری. دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں سورۃ القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی الفاظ ہیں, ہاں شق القمر ہو گیا, قریب آ گئی قیامت, اور چاند ہو گیا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے نا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے ماڈرن اسکالرس پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے, اینڈ آف دی ٹائم کی سیریز چل رہی ہیں, قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں, ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں ہے کہ عرب کی سرزمین کے اندر جو بلڈنگز کا بننا, پتلی پتلی لمبی لمبی عمارتیں, یہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی. اب یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو, ہاں یعنی اس کے گھر نہیں, اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا, ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا, وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے. اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی نشانی, بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی, ذلیل کر رہی ہیں جی. لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا, ٹھیک ہے نا. لٹریچر کی زبان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے. تو یہ نشانی پوری ہوئی ہے. باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں, اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی, چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں, رومن اور پرشین امپائر, لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا. قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں نا بڑی بڑی, وہ تو یہی ہیں. باقی یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن غزوہ ہند بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی غزوہ ہند ہونا ہے بالکل قرب قیامت میں. صحیح ہے. اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں اتنے, اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے ایگزسٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں سورۃ النساء میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے نا تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ دجال جب نکلے گا نا, یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے. یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے بزرگ بھی جو سومناتھ پہ بھی حملے کرتے رہے, انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا. اچھا, میدان محشر کس ملک میں لگے گی؟ عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں, اور شام میں بھی غالباً ایک جگہ ہے, عرفات اسے بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو, وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے. اچھا, ہاں, مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی, فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں, مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے, سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے, ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا, پورے کا پورا سفیر. اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو, پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے. جہلم بھی میدان ہوگا, کراچی بھی میدان ہوگا, اور عرفات بھی میدان ہوگا. صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آ سکتی, ظاہر ہے انسانی ہسٹری میں. ہاں, اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور پہ بتایا گیا, باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے. اچھا علی بھائی, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک, آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں زندہ اٹھایا گیا, اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے, اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگھلے گا, اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں, تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی, بہت ساری چیزیں, لیکن ول آف گاڈ ہے, ظاہر ہے اس پہ بات اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے, لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی. اور حضرت عیسیٰ ایگزیکٹلی ہیں کہاں پہ,
یہ بتاتے ہیں. دو پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی معجزانہ پیدائش ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. نبی الاسلام بھی آسمانوں سے سیر کر کے آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بغیر باپ. ہاں, عیسیٰ ابن مریم تو گئے ہیں اور ابھی تک وہ 5ویں آسمان کے اوپر ہیں. نبی علیہ السلام تو سارے آسمانوں سے ہو کے, جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا. اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے. اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈلاک کہتے ہیں, اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا. لہذا یہ کلیئر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے, زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا ہے. اب آ جائیں اس کی حکمت کیا ہے. ایک تو ول آف گاڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی اس سنت کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے مقابلے پہ جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے. قوم شعیب کو عذاب دیا گیا, قوم ہود کو, قوم صالح کو, یہاں نہیں دیا گیا, یہاں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا. صحیح ہے, شاید قیامت میں لانا ہے, قیامت میں لانا ہے, اور انہی یہودیوں کی اولاد جنہوں نے اپنی روش ابھی تک نہیں چھوڑی ان سے آ کے بدلہ لینا ہے. اور اس وقت تو ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنی ایپکس کو پہنچے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے, اور وہ یہودی بھی اس مسیح کے انتظار میں ہیں. ہم اسے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا, مسیح الدجال. اب دیکھیں عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے, کیونکہ وہ دجال مسیح ہے, جھوٹا مسیح, دغا باز مسیح, اور عیسیٰ مسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے. عیسیٰ مسیح کا مطلب, عیسیٰ مسیح کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہم استعمال کیا کرتے ہیں نا, مطلب؟ مسایا. ٹھیک ہے, مسایا یعنی نجات دہندہ لوگوں کا. اچھا, ہاں, ہادی اور مہدی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کی شفا رکھی. ٹھیک ہے, اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہے. یہودیوں کو یہ پتا تھا, کبھی کوئی پیغمبر اس حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ وہ آنے والے پیغمبر کی خبر نہ دے. ہمارے نبی الاسلام کی خبر عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی, عیسیٰ ابن مریم کی خبر بھی اگلے انبیاء نے دی تھی کہ ایک مسیح آئے گا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا, لیکن وہ مسیح آیا, ان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. اب جب دجال آئے گا نا, یہ اس کو مان لیں گے کہ یہ وہ مسیح جو ہماری کتابوں میں ہے, وہ اس دجال کو مسیح سمجھ لیں گے, حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا, اور پھر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. یہ مسلمانوں کا اور کرسچنز کا اجماعی عقیدہ ہے. اور ایگزیکٹلی ہیں کہاں وہ, کون؟ حضرت عیسیٰ 5ویں آسمان کے اوپر. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے 5ویں آسمان, جی 5ویں آسمان کے اوپر. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, عیسیٰ ابن مریم سے نبی الاسلام کی گفتگو ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جب دجال آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے